اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہی انسان مومن قبل نفی ضلال مبین، جبکہ اس سے کہے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر جو خامیاں تھی، جو کمزوریاں تھی، اگر قرآن حدیث کی ایک آیت میں بیان کروں تو وہ ساری مشکلات ایک ساتھ سے آپ کے سامنے نظر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا حالات کی انسان الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کی زمین میں فساد برپا ہو گیا ہے، سہل فساد فی البر والبحر، زمین کی خشکی کے اندر اور اس کی تری کے اندر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے فساد عظیم پیدا ہو گیا۔ ایسے فسادات، ایسے حالات، ایسی برائیاں کہ آپ کی بکری سے میری بکری نے اگر پانی پی لیا تو آپ نے اس سے میرے اس نے پہلے پانی پی لیا تو جنگیں ہو گئی۔ اور وہ لڑکیاں جو پیدا ہونا چاہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا ان کو کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، ان کی پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لوگوں تمہارا کیا حشر ہوگا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ نے تم کو قتل کر دیا۔ ایسے بتانا کہ لڑکی کو زندہ نہیں ہونے دیا جا رہا، عورتوں کو خرید و فروخت کی چیز بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان تمام لوگوں کو حقوق بیان کیے اور وہ چیزیں بیان کی کہ آج انسان سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعلیم تو میرے لیے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی تو میرے لیے تھے، جب اور سنتے تو وہ سمجھتی کہ میرے لیے، جب برا آدمی سنتا تو وہ سمجھتا کہ میرے لیے، جب جوان سنتا تو یہ سمجھتا کہ یہ پیغمبر تو میرے لیے آئے تھے، جب مزدور سنتا تو وہ سمجھتا کہ میرے لیے آئے تھے، جب پڑوسی سنتا تو سمجھتا کہ میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر کے سنایا اور ان کا تذکیہ کیا، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اے لوگوں تم اپنے مال کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور ان کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ تم کو قتل کر رہے ہو ڈر کی وجہ سے کہ یہ پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو قتل نہ کرو، اور ان کا یاد رہا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ آپ رسول نے عورت کے سلسلے میں جو تعلیمات دی، جو احکامات بیان کیے، ایسا لگتا ہے کہ عظمت حبیب یا عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہماری تعاملات ہو جاتی ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اگر کوئی شخص جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے، اس کی خدمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری خدمت کا دنیا میں سب سے زیادہ مستحق انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں، کہا اس کے بعد میں، کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد میں، کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد میں، کہا تمہارا باپ، یہ سب سے زیادہ خدمت کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اپنی ماں کی خدمت کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا، کہ میری ماں کو دکھتا نہیں اور وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے، میں نے ان کو یہ اپنے کندھے پہ دکھا کر کے اللہ کے گھر کا سوال کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ابھی تم نے وہ حق ادا نہیں کیا، بلکہ تمہاری ماں نے جب تم کو جنا تھا اور جننے کے وقت کو جو تکلیف ہوئی تھی اور اس کی چیز نکالی تھی، اس چیز کے برابر بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تم یہ سمجھو کہ میں نے حق ادا کر دیا۔
لڑکیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور جس طرح سے ان کو جو معیار دیا ہے اور ان کو جو اہمیت دی ہے، آپ کے اگر ان تعلیمات کو چند چیزیں اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں وہ آپ کے سامنے بالکل یہ شعبہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اگر کسی کے 3 لڑکیاں ہو وہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے ایک جگہ یہ بھی سنایا کہ منہار جاریتیں حتی تبلغ یوم القیامت انا وہکذا وتم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہو وہ اس شخص ان لڑکیوں کی صحیح تعلیم اور تربیت سے صحیح شکشا سے اور بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کر دے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں ہوگا اور تم اصابعہ آپ اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے کہا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کسی کے یہاں لڑکی ہو اور اپنے لڑکی کو جو ہے اس کے اوپر فوقیت نہ دے، نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس کی تحقیر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ آج ہم ان کی پرورش کرنے کے بجائے ماں کے پیٹ کے اندر یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو جنین ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، پیدا ہونے کے لڑکا ہے، اور لڑکی ہے تو اس کا پروشن کروا دیا جاتا ہے، اس کا حمل کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نہیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ اس لڑکی سے نہیں پوچھے گا، یعنی اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں اس قتل کیا، بلکہ لڑکی سے کہے گا کہ تم نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ نے تم کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آگے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ تاکہ میرے گھر میں ایک مرتبہ ڈلیوری ہونے والی تھی تو میں نے کہا کہ جو بھی ہو وہ لڑکا ہو تو ٹھیک ہے اور لڑکی ہو تو اس کو مار دیا جائے، اس کو گڈھا کھود دیا جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کر کے تیار رکھتے ہیں، لیکن میری بیوی نے کہا کہ نہیں، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کو پیدا ہونے دیا جائے، اس کو بیماری نہیں دی جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو بڑے سے ڈالا لیکن وہ نہیں مانی، لہٰذا وہ لڑکی جب ڈلیوری ہوئی تو پتا چلا وہ لڑکی ہوئی اور یہاں تک وہ لڑکی کافی بڑی ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس کو مارنے کے لیے پلاننگ بنائی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو نہلا دلا کر کے اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو اپنے رشتہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس کی ماں نے نہلا دلا کر کے اس کے کپڑے پہنا کر کے میرے ساتھ میں کر دیا۔ جب میری انگلی پکڑ کر کے وہ لڑکی کر رہی تھی، راستے کے اندر دیکھا ہے کہ گڈھا تھا جہاں میں پلاننگ تھی پہلے سے، اس گڈھے کے قریب پہنچ کر جیسے پہنچے میں نے اس لڑکی کو گڈھے میں دھکا دے دیا اور دھکا دینے کے بعد میں اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مٹی جب اس کے چہرے تک آ گئی وہ لڑکی چلانے لگی ابا جان مجھے بچا لیجیے، ابا جان مجھے بچا لیجیے، میں مر جاؤں گی۔ یہاں تک کہ وہ چلاتی رہی اور میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ لڑکی کی آواز دب گئی، یعنی وہ مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنکھ جاری ہو گئے، بلکہ حدیث کے اندر ملتا کہ جب رہتے تھے نیچے جو مٹی ہے اس مٹی پہ آنسو کے قطرے کی وجہ سے کھٹے ہو گئے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے، آپ کے واقعے میں کچھ بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنا واقعہ بیان کرنے دو اور تاکہ یہ واقعہ دوبارہ بیان کرو۔ پھر صحابی نے یہ دوبارہ واقعے کو بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کے سلسلے میں کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا حقوق ہے وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، یہ مختصر وقت کے اندر ہم یہاں پر بیان نہیں دے سکتے، کیونکہ عظمت رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو باتیں بیان کیے کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی تربیت کی، کس طرح سے لوگوں کی خامیوں کو دور کیا،